ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں 3 آدمی کہیں جا رہے تھے۔ رات گزارنے کے لیے انہیں ایک غار کا سہارا لینا پڑا، تو وہ غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک چٹان لڑک کر کے غار کے منہ پر آ گئی، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے اس کو کھولنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے باہم یہ فیصلہ کیا کہ اس چٹان سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگیں۔ ان میں سے ایک نے عرض کی، مولا میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور میں ان سے پہلے اپنے بچوں اور خدام کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں لکڑیوں کی تلاش میں دور نکل گیا، جب واپس لوٹا تو دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں۔ میں ان کے لیے دودھ لایا لیکن انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہ ان سے پہلے اہل و عیال کو دودھ پلانا پسند آیا۔ بچے میرے پاؤں میں بلکتے رہے لیکن میں تمام رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر میرے والدین نے دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا تو تو ہم سے اس چٹان کی مصیبت کو دور فرما دے۔ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن وہ ابھی باہر نہ نکل سکتے تھے۔ اب دوسرے نے عرض کی، یا الہی، مجھے اپنی چچا زاد بہن سے محبت تھی، میں نے اس سے بری خواہش کا اظہار کیا لیکن اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ قحط سالی کا شکار ہو کر میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 100 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں جائے۔ وہ رضامند ہو گئی۔ جب ہم تنہائی میں پہنچے تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور ناحق یہ گناہ مت کر۔ یہ سن کر میں اس گناہ سے باز آ گیا اور وہ دینار بھی اسے دے دیے۔ اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو ہم سے یہ مصیبت دور فرما۔ چٹان کچھ اور سرک گئی لیکن ابھی بھی باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ تیسرے نے عرض کی، مولا میں نے کچھ آدمیوں کو مزدوری پر لگایا، پھر ایک کے سوا سب اپنی مزدوری لے کر چلے گئے۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ جتنے اونٹ، گائے، بکری اور غلام وغیرہ کو دیکھ رہا ہے یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ بلکہ یہ حقیقت ہے۔ یہ سن کر وہ تمام مال لے کر چلا گیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل محض تیری رضا کی خاطر تھا تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ اس کی دعا کے ساتھ ہی چٹان ہٹ گئی اور وہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بظاہر 5 امور کو خصوصی طور پر بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اپنی مصیبتیں اور اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز اور درست ہے اور رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نیک عمل نفس پر جتنا زیادہ گراں ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ہی زیادہ انعام و اکرام اس کو عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ ماں باپ کی تعظیم و ادب میں مبالغہ کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور چوتھا کہ گناہ پر مکمل طور پر قادر ہونے کے باوجود نفس پر غالب آ جانا بارگاہ الہی میں مقبول عمل ہے۔ اور پانچواں، امانت کو بعینی ہی لوٹا دینے کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو یہاں
ایک بات اور قابل توجہ ہے کہ جب نیک اعمال کا وسیلہ بارگاہ الہی میں مقبول اور جائز و درست فعل ہے تو یقیناً نیک اعمال سے زیادہ وہ درجات و فیوز برکات رکھنے والی چیزوں کو بطور وسیلہ استعمال کرنا تو بدرجہ اولا جائز و مقبول ہونا چاہیے۔ چنانچہ جس طرح نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اسی طرح ان سے زیادہ بارگاہ رب العزت میں مقبول و معروف اولیاء اور انبیاء کو وسیلہ بنانا بدرجہ اولا جائز و درست ہوگا۔ عقلی اعتبار سے اس بات کے ثبوت کے ساتھ ساتھ اگر نقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس بات کا حق ہونا بخوبی ثابت ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خشک سالی ہوئی، لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کے پاکیزہ دامن کا ایک دھاگا اپنے ہاتھ میں لے کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، یہ اس خاتون کا دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، اس کے طفیل باران رحمت عطا فرما۔ ابھی شیخ صاحب نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ بارش برسنے لگی۔ تو ان واقعات کے پیش نظر ہر مسلمان کو چاہیے کہ مشکلات کے حل کے لیے بارگاہ الہی میں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کا وسیلہ بھی پیش کیا کریں۔ اور ایک اور بات کہ نیک عمل نفس پر جتنا گراں گزرتا ہے، جتنا مشقت بھرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے بدلے میں اتنا ہی کثیر انعام و اکرام عطا فرمایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے کیا ہی خوب بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی بھی گناہ کو اس میں پوشیدہ لذت کی بنا پر نہ کرنا، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن یہ گناہ نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ اور کسی بھی نیک عمل کو اس میں موجود مشقت کی وجہ سے ترک نہ کرنا، کیونکہ اس کی مشقت تو ختم ہو جائے گی لیکن نامہ اعمال میں اس کا ثواب باقی رہ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوں تو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر کے دعا کریں اور نیک لوگوں کو وسیلہ بنا کر کے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان نیک لوگ اور نیک ہمارے افعال کی وجہ سے یقیناً ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے گا۔